اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو پھر اسے آزاد کر دیں، اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والوں کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھاتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھاتے ہیں اور کچھ خواب دکھانا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دو کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹی لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری لگتی ہے۔ مرد کہتا ہے تعلق ختم ہونے کے بعد عورت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے، اور عورت کہتی ہے کہ مرد، مگر سچائی یہ ہے کہ جس نے کبھی محبت کی ہی نہ ہو وہ آگے بڑھتا ہے، اور سچا اور مخلص شخص ہمیشہ وہیں بندھا رہ جاتا ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو وقت دیں یا عزت دیں یا عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اسی طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے، اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ ہم کبھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دکھا ہوا ہے۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اس کے سامنے غصہ دکھاتی ہے، روتی ہے، شکایت کرتی ہے، اپنی بات منواتی ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، تو جب اس کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ پتھر کی ہو جاتی ہے۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں بہت کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ شریک حیات بلا وجہ ناراض رہنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اسے ضرورت ہے توجہ اور محبت کی۔ اس سے لڑنے کے بجائے اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ آپ کے رویے اور محبت توجہ میں کہاں کمی آ رہی ہے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی اور نہیں چاہ سکتا۔ جو مرد کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی
آپ کا خیال رکھنا اور آپ کی فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کاتب تقدیر وہ مہربان رب ہے، تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ محبت کا اظہار تب کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کس کے لیے کیا اہم ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے میں۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی تو جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کے دکھ اور درد سمیٹ کر ہم پرسکون نیند کرنا سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی عادات، اطوار، لہجہ اور زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے اور ان سب کے اگلے انسان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی، تو مبارکباد وصول کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا؟ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پر بھاری گزرنے لگتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑی حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔